موسیٰ الی قومی اپنی قوم کی طرف غضبان اسفاً غصے کی حالت میں اور افسوس کے ساتھ قال بئس ما تو کہا بئس ما بہت بری ہے خلفتمونی جو جانشینی کی ہے تم نے من بعدی میرے بعد عاجلتم امر ربکم کیا جلد بازی تھی تمہیں تمہارے رب کے حکم کی وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی اس نے الواح تختیاں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور پکڑ لیا برأس اخی اپنے بھائی کے سر کو یجرہ الیکا وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے قال ابن امہ تو کہنے لگے حضرت ہارون ابن امہ اے میرے ماں کے بیٹے ان القوم استضعفونی بے شک قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا وکادوا یقتلوننی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے فلا تشمت بی الاعداء تو نہ تشمت یعنی ہنسنے کا موقع نہ دیجیے آپ مجھے برا بھلا بول کر ان کو شمت کہتے ہیں برا بھلا بولنا لان تان کرتے ہیں جس طریقے سے تو کہتے کہ آپ جو ہے نا مجھے اس طرح سے بول کر برا بھلا میرے دشمنوں کے آگے ان کو ہنسنے کا یعنی موقع نہ دے اس سے ایکسٹریکٹ کی جاتی بات یعنی سمجھ میں آتی یہ بلاغت ہے بڑی اس میں کہ فلا تشمت بی الاعداء کہ آپ مجھے برا بھلا بول رہے میرے دشمنوں کے سامنے تو ان کو کیا دکھا رہے ہیں تماشا ہو رہا ہے ہمارا اور ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور آپ مجھے مت شامل کیجیے گا ظالم لوگوں کے ساتھ اب کیا بولتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور فوراً غصے میں افسوس اتنا زیادہ جب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ بات بتائی تھی کہ بھائی آپ کی قوم کے پیچھے آپ آ گئے ہیں پیچھے تو کیا کیا ہے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لی سامری نے انہیں فتنے میں ڈال دیے تو اب یہاں پہ ان کو بڑا غصہ ہے اب جیسے میں اور آپ بھی کسی کو پیچھے چھوڑ کر آئے اور پھر جب کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پیچھے اس کو جب میں چھوڑ کر آیا تو اس نے کیا کیا اچھا آپ یہ دیکھ لیں یہ نبی ہیں حضرت ہارون ان سے قوم نہیں سنبھل لی موسیٰ علیہ السلام قوم سنبھلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قوم کو ہدایت پر لایا جائے انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے ادا کی ان کو ان کے بھائی کی جو نصیحت ہے پیچھے جو بیان ہوئی کیا کہ آپ ولا تتبعوا سبیل المفسدین آپ پیروی مت کیجیے گا کن کے فساد کرنے والوں کے راستے کی وہ یہ بولتے ہوئے ان کو گئے نا تو کیا انہوں نے فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی کی کیا وہ خود کر رہے تھے کام وہ خود تو ہی نہیں کر رہے تھے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہوتا کسی کو صحیح کرنا آپ نے 142 میں پڑھا تھا تو کسی کو صحیح کرنا یا ہدایت پر لانا میرے اور آپ کے بس میں ہی نہیں ہے یہاں پہ جو بات ہے اب وہ غصے میں انہوں نے پکڑا اور بھائی تھے تو ظاہر سگے بھائی تھے تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ الگ ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بندے کا کہا تم نے تو بہت ہی پوری جان نشینی کی ہے میرے بعد اور تم کو کیا جلدی تھی تم لوگوں کو اپنے رب کے حکم کی جلدی تھی یعنی قوم کو کہہ رہے ہیں ابھی تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی ہے اور تم اب کیا اللہ کا عذاب لانا چاہتے ہو جلدی اپنے رب کے حکم کی سمجھ رہے یعنی عذاب لانا چاہتے ہو انہوں نے وہ ڈالی تختیاں یعنی ایک طرف رکھ دیا تختیوں کو اس وقت اب آپ دیکھیں ٹیبل ڈھونڈ کے رکھا ہوگا نا کہاں اوپر رکھوں ہمارے یہاں تو یہی ہے نا قرآن کی رسپیکٹ یہی تک رہ گئی ہے نا کہ اونچی جگہ پہ بس رکھ دو کہاں رکھا اللہ کہہ رہے انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھی اور یعنی ان کے ایکسپریشن بتائے جا رہے کہ اتنے غصے میں تھے وہ تو حضرت موسیٰ کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ ہی جذباتی آپ کو نظر آئیں گے پورے قرآن میں یہاں پہ بھی یہی ہے انہوں نے جب اپنے سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے تو جب دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل کے کوئی کسی فرد کو جو ہے وہ جو کمزور قوم کا فرد تھا اس کو مارا جا رہا ہے تو انہوں نے جا کے وہاں پہ اس کو مکہ مارا اور وہ جو بھی ہے تو یعنی ایک ایگریشن تھا ان کا ایگریشن جو تھا نا وہ ایکچولی کسی اور وجہ سے نہیں تھا وہ نیگیٹو نہیں تھا وہ پازیٹیو تھا کیوں کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور جو انوائرمنٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے ان کی ساری جو ہے نا وہ ریئیکشنز ہیں اگر آپ دیکھیں ان کا رد عمل جو ہے وہ جیسا کہ ماحول چل رہا ہے اس وقت فرعونیوں کا دور تھا آل فرعون تھی مصیبت میں ڈالا ہوتا لوگوں کو تو انہوں نے اسی کے طریقے سے ٹریٹ کیا اور ان کا مقصد ظاہر ہے کچھ نہیں تھا وہ جو قتل ہوا یہاں پہ جو بات ہے اب یہاں پہ ان کے بھائی پیچھے یہ کیا کر رہے ہو تم ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی دی ہے کہ آپ اللہ کا عذاب لانا چاہتے ہو اپنے اوپر ابھی تم نے دیکھا نہیں کیا ہوا ہے اور پھر کیا ہوا کہ ان کے بھائی نے بولا کہ اے میرے ماں جائے یہ ایک انداز ہے یعنی میرے ماں کے بیٹے یہ قوم جو ہے انہوں نے مجھے کمزور بنا کے رکھ دیا تھا تو ایسا ہوتا ہے ایک گھر میں ایک فرد بولتا ہے کہ یہ غلط ہے میں نہیں کروں گا پورے سارے گھر والے جو ہے نا اس کو دبا دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں تم ایک سائڈ پہ بیٹھو تم مت بولو تو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں باہر والے وہ کہتے ہیں وہ شخص کیا کر رہا ہے اس گھر میں اس نے کیوں نہیں ان کو بولا تو ان کو کیا پتا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کا تو بس اپنے اوپر چل رہا ہے نا صرف
اس کی طاقت تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، دوسروں کی تو جو ہے وہ ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ نے سورہ مائدہ میں بات پڑھی کیا، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انی لا املک الا نفسی واخی. یہ لوگ اس جگہ پہ اندر انٹر نہیں ہو رہے اس بستی میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تم داخل ہو اور تم کو جو ہے یہ فتح دوں گا میں. انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں. تو کہا کہ میں اور میرے بھائی کے علاوہ مجھے تو کسی کے اوپر اختیار نہیں. یہاں پہ بھائی کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، انہوں نے مجھے کمزور بنا کے رکھا. تو ایسی سچویشنز آتی ہیں، یہ سمجھ رہے آپ. اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، یعنی اتنے غصے میں تھے مجھ سے. تو اب آپ میرے یہ دشمنوں کے آگے موقع نہیں دیجیے ہنسی کا اور مجھے ظالموں کے ساتھ مت بنائیے، یعنی میں ان کے ساتھ نہیں تھا. آیت نمبر 151 قال رب اغفر لی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بخش دیجئے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں داخل فرما دیجئے آپ کی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والے ہیں. فرمایا کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، میرے بھائی کو بخش دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجئے. یعنی اب کیا ہو سکتا ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیجئے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. آیت نمبر 152 ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا تھا العجل بچڑے کو معبود، سینالہم جلد ان کو پہنچے گا غضب غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں المفترین گھڑنے والوں کو. اب کیا کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا جلد ان کو غضب پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے، ذلت ہوگی ان کو دنیا کی زندگی. تو غضب اور ذلت جو ہے ایک تو ان کو بیان کر دیا گیا بات، اور ظاہر ہے یہ جو اللہ کا غصہ تھا تو کس طریقے سے اور مزید پہنچنے والا تھا. جیسے بندہ گناہ کرتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا بھگتتا ہے نا پیچھے سے. تو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو بھگتنا پڑے گا، یہ پڑا انہیں. اور ذلت ملی ان کو، ظاہر ہے ذلیل ہوتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عزت ہی ختم ہوتی ہے، لوگوں کے آگے بھی اللہ کے آگے بھی اپنے آپ میں بھی بندہ گر جاتا ہے. تو کہا اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم گھڑنے والوں کو یہی بدلا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے دین کے اوپر الٹی سیدھی چیزیں گھڑتے ہیں نا، ان کا یہی سلوک ہونا چاہیے کہ ان کو ذلت ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں ہمارے دین کو گھڑ کے مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل ہی ہو گئے، فرقہ پرستی کا شکار ہو گئے. تو یہ غضب آیا نا ہمارے اوپر. اللہ نے فرمایا نا تم کیا سمجھتے ہو، تم بے خوف ہو، میں تمہیں آپس میں بھیڑا دوں گا. تو آپس میں ہم بھیڑے ہوئے، غضب ہی تو ہے اللہ کا، اور ہم ذلیل ہوئے دنیا میں کیونکہ ہم نے اللہ پہ گھڑی ہے نا باتیں. ہمارے یہاں بھی سامریوں کی کمی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنایا. اور آپ دیکھ لیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہوتی ہیں ساری. آیت نمبر 153 والذین عملوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا پھر توبہ کر لی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک بے شک تمہارے رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. اب کیا کہا کہ اور وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں ان کے بعد، یعنی پہلے برے کام کرتے پھر توبہ کر لیتے اور ایمان لے آتے، تو اللہ پھر کیا ہے، بخشنے والے رحم فرمانے والے. اب جو بھی ہو گئے برے کام توبہ کر لو. توبہ کیا مطلب ہے، اس کا پلٹ آنا، جیسے یو ٹرن لے لینا، جدھر جا رہے ہو ادھر سے وہیں پہ اسی وقت مڑ جانا، اس کو کہتے توبہ. اگر میں اور آپ روز بولیں استغفار اللہ معاف کر دے اور ہم اپنے راستہ اور غلط چیز نہیں چھوڑے تو توبہ نہیں ہوتی، صرف زبان کی حد تک وہ ایک جملے رہ جاتے ہیں. اور یہ کہ وہ ایمان لائیں، کیا مطلب ہے، اب صحیح طور سے اللہ کو اسی طرح مانے جیسا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد، کس کے بعد، اس توبہ کے بعد، اس پروسیس کے بعد جو میں اور آپ نے کیا، معافی بھی مانگی، عملی طور پر بھی کر کے دکھایا اللہ کو، تو پھر اللہ بخشنے والے رحم کر فرمانے والے. یعنی انہوں نے جب یہ چیز چھوڑ دی اور دکھایا اللہ کے اوپر اپنا ایمان بھی، اور پھر ظاہر نیک کام بھی بندے کو کرنے چاہیے تاکہ کیا ہو، ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی. اچھا آیت نمبر 154 ولما سکت عن موسیٰ الغضب اور جب غصہ ساکت ہو گیا موسیٰ سے، غضب ٹھنڈا ہوا غصہ، اخذ الالواح اٹھا لی انہوں نے تختیاں، وفی نسختیہ اور ان کی تحریر میں ہدایت تھی، ورحمہ اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم وہ جو اپنے رب کے لیے، یرہبون ڈرتے ہیں. فرمایا اب جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ٹھنڈا ہوا انہوں نے تختیاں اٹھا لی، اخذ الالواح. اب تختیاں پیچھے اپنے آیت میں پڑھا کہ انہوں نے رکھی، ڈال دی تختیاں، ان کو پکڑا، ان سے بات کی. اب کہہ رہے ہیں اٹھائی انہوں نے تختیاں، لے لی تختیاں، یعنی آئے پھر سے دوبارہ اب اپنی کام کی طرف آئے جو لے کر آئے تھے اللہ سے.
اس وجہ سے ہو گئی تھی، وہ کام ہو گیا، 40 راتوں کا وعدہ پورا ہو گیا. اب یہ قوم کے پاس ہے، انہوں نے بولا تم لوگوں نے کیا کیا پیچھے سے. ساری جب سیٹنگ ہو گئی اس کے بعد اب وہ اخذ الالواح لے رہے تختیہ، اور اللہ کہہ رہے ہیں اس نسخے میں، یعنی اس نسخے میں کیا مطلب ہے؟ سمجھے نسخہ، نسخہ کیا ہوتا ہے؟ پرسکرپشن جس کو ہم کہتے ہیں. ڈاکٹر ایک پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، تو یہ بھی پرسکرپشن تھی نا جو اللہ نے پہلے سے لکھ کے دے دی تھی. کیا اس میں کیا تھی؟ ہدایت، گائیڈنس تھی. آپ اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آج میں اور آپ کے لیے بھی تو یہ نسخہ جو ہے، یہ نسخہ ہی ہے نا. قرآن پہلے سے موجود ہے نا ہمارے لیے. جو بھی کرنا ہے اس میں دیکھ لو کیا کرنا ہے، اس سے ہدایت لے لو. ہدایت بھی تھی، رحمت ظاہر ہوتی ہے جب بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. کن کے لیے؟ جو اپنے رب سے رہب کرتے ہیں، جو بڑے ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے احساس کے آگے. ان کو پتا ہے کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اور یہ کتاب، یہ نسخہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اس کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر تو بس عمل کرنا ہے، اس کو تو اپنے دل و جان پہ رکھنا ہے. جیسے کہ ہمیں کہا گیا کہ کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا. جو اس کیفیت میں لوگ جیتے وہ رہب میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے ڈر اور احساس میں ہوتے ہیں. تو آگے کہتے ہیں آیت نمبر 155 میں وَاخْتَارَ مُوسیٰ، اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلا 70 آدمی لمیقاتنا ہمارے وقت مقرر کے لیے. فلما پھر جب اخذتهم الرجفہ ان کو پکڑ لیا زلزلے نے. قال ربی تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے میرے رب لو شئت اہلکتہم، اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو ہلاک کر دیتے، من قبل اس سے پہلے بھی، وإیایا اور مجھے بھی. اتہلکنا کیا آپ ہلاک کریں گے ہمیں، بما اس سے جو فعل کیا سفہاء بیوقوفوں نے منا ہم میں سے. ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آپ کی آزمائش. تضل بہا من تشاء، آپ گمراہ کر دیتے ہیں، بہا اس کے ذریعے، من تشاء جسے آپ چاہتے ہیں، وتہدی من تشاء اور آپ ہدایت دیتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں. انت ولیجنا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، ولی ہیں، سرپرست ہیں. فاغفر لنا، تو آپ ہمیں بخش دیجئے، اور وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے. وانت خیر الغافرین، اور بے شک اور آپ کیا ہیں؟ خیر و بہترین، غافرین بخشنے والے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مرد چن لیے. کس کے لیے؟ ہماری میقات کے لیے. ابھی اس سے پہلے آپ نے پڑھی تھی میقات کس کی تھی؟ اس سے پہلے جو میقات تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے اپنے وقت مقرر پر، اللہ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا 40 راتوں کا. یہاں پہ ابھی آپ میقات پڑھ رہے کس کی؟ لوگوں کی. 70 مرد موسیٰ علیہ السلام چن رہے اپنی قوم سے. آپ دیکھیں یہ قوم کچھ کم نہیں ہے، بالکل ہماری طرح ہے. ہمیں اللہ نے اتنی بڑی عظیم کتاب دی جس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں تھی. اتنی زبردست آیتیں دی جو دل کو ہلا دینے والی، اتنی بڑی بڑی ہمیں نشانیاں دکھائیں، لیکن ہم بھی جیسے کچھ کم نہیں ہے نا، اسی طرح یہ بھی کم نہیں تھے. ان کا بھی وہی مطالبہ. اگر آپ دیکھ لیں 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز مانیں گے نہیں آپ کو یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جَهْرَةً کھلم کھلا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا، اور وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تم دیکھتے ہی رہ گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو. تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ اب یہ انہوں نے بولا 70 آدمی جو ہے وہ چنے گئے. جب وہ پہنچے وقت مقرر پر ان کو پکڑ لیا زلزلے نے. جو وہاں پہ بات کی وہ یہیں پہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب آپ چاہتے تو آپ جو ہے نا وہ پہلے سے ہی ہمیں ہلاک کر دیتے. جس وقت یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی نا، جس وقت یہ بولا گیا تھا اسی وقت آپ ہمیں برباد کر سکتے، مجھے بھی آپ اسی وقت ہلاک کر دیتے جب میں نے بھی کہا تھا. تو اب یہ جو بیوقوفوں نے کیا ہے ہم میں سے، تو اس کی وجہ سے اللہ آپ ہم سب کو مشکل میں ڈال دیں گے. یعنی ہم یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. بیوقوفوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے. اور پھر ایک بات کیا کہ ان ہی اللہ فتنتک، یہ نہیں تھی مگر فتنہ، آزمائش تھی آپ کی طرف سے. کیا فتنہ آزمائش، کیا بات بتائی جاتی؟ فتنہ جو نا قرآن میں دیکھتے رہیے گا آپ کو بہت سارے اس کے شیڈز ملیں گے، اتنے الگ الگ انداز میں یہ ورڈ آیا ہے. فتنہ کسی کے اوپر نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا. فتنہ کے یہاں پہ ان کا فتنہ یہ تھا کہ وہ آپ گمراہ کرتے جسے آپ چاہیں اور آپ ہدایت دیتے جسے آپ چاہیں. یعنی فتنہ آپ کو آپ کی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کر دیتے. آپ فتنے میں یا تو پڑ جاتے ہیں ایسے کہ آپ گمراہ ہو جاتے ہیں،